بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا استعنت فاستعن بالله واذا سألت فاسأل الله. عزیز طلباء، طالبات اور تمام ہی معزز سامعین مرد و خواتین، اس وقت میں نے آپ کو ایک حدیث پاک سنائی، ایک قرآن پاک کی آیت سنائی. اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر اللہ تم کو بے یار و مددگار چھوڑ دے تو تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مدد تو اللہ ہی کے پاس سے آتی ہے، کہیں اور سے نہیں آتی. پیارے بھائیوں بہنوں، دوبارہ کہتا ہوں میں یہ بات، مجھے بھی اچھی لگی ہے. اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تم کو بے یار و مددگار چھوڑ دے تو پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا. دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ مدد تو اللہ ہی کے پاس سے آتی ہے، کہیں اور سے نہیں آتی. اس کو سمجھتے ہوئے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نصیحت فرمائی، اذا سألت فاسأل اللہ. جب تو کچھ مانگے تو اللہ ہی سے مانگ. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. اور جب تم مدد چاہے تو اللہ ہی سے مدد چاہ. اس کے بعد ایک بات سنیں، دھیان سے سنیں، دھیان دیجیے، اس کو یاد رکھیے. ایک چھوٹا سا جملہ ہے، اس کو یاد رکھیے. اللہ کی نصرت کے بغیر
کوئی کام نہیں ہوتا، کوئی چھوٹا کام نہیں ہوتا، بڑا کام نہیں ہوتا، اللہ کی نصرت کے بغیر کچھ کام نہیں بنتا، کوئی کام نہیں بنتا، کچھ بھی کام نہیں بنتا، کوئی بھی کام نہیں بنتا۔ اسی واسطے ہمیشہ اللہ کی نصرت کو متوجہ کرنے والے کام کرو۔ اللہ ہماری مدد کے لیے آئے، ایسے کام کرو۔ اللہ ہماری مدد کرے، ایسے کام کرو۔ اب رہ جاتا ہے سوال یہ، اللہ ہماری مدد کے لیے کب آئے گا؟ اللہ ہماری مدد کیسے کرے؟ تو دیکھو قرآن پاک میں ہی اس کا جواب ملتا ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے، اللہ اچھے عمل کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نیک اعمال، اعمال صالحہ اور تقوی، ان سے اللہ کی مدد آتی ہے۔ نیک اعمال اور تقوی سے اللہ کی مدد آتی ہے۔ تقوی کا مطلب ہوتا ہے گناہوں سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ دیکھو اللہ نے ہمیں کچھ ایسے جذبات دیے ہیں کہ ان جذبات کو ہم سامنے رکھتے ہوئے آیات احادیث کا مفہوم مطلب سمجھ سکتے ہیں۔ آپ اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو کام کے لیے کہتے ہیں فلاں کام کرو، فلاں کام کر دو، اور وہ ہمیشہ اس کو ٹال جاتا ہے، نظر انداز کر جاتا ہے، تمہارا کہنا نہیں مانتا، تمہارا کہنا نہیں مانتی، وہ کام نہیں کرتی، تو دیکھو تمہیں کتنا ناگوار ہوتا ہے، تمہیں کتنا غصہ آتا ہے، کتنی جھنجھلاہٹ آتی ہے۔ بات سمجھنے کے لیے انہی الفاظ میں سمجھ لو کہ جب اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے تو اللہ ناراض ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اللہ کا عتاب نازل ہوتا ہے۔ قرآن پاک، حدیث پاک اس مضمون سے لبریز ہے، بھرے ہوئے ہیں۔ اور جب انسان اللہ کو عاجزی کے ساتھ پکارتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ اس کو بھی آپ سمجھ لو، جب آپ کی بیٹی، آپ کا بیٹا بار بار ابو ابو کہہ کر کچھ کہتا ہے تو دیکھو دل کے اندر
محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. کیسے جذبات پیدا ہوتے ہیں؟ جب بیٹا بیٹی امی امی کہہ کر پکارتے ہیں، بار بار اپنی گفتگو میں یہ لفظ دہراتے ہیں، تو کیسے محبت کے جذبات دل کے اندر پیدا ہوتے ہیں. یہی مثالیں ہیں سمجھنے کی. بس اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے اور اللہ کی فرما برداری کی جائے تو اللہ کی نصرت آتی ہے اور کام بنتے ہیں، مشکل کام بھی آسان ہو جاتے ہیں، اسباب بھی مہیا ہو جاتے ہیں، بلا سبب کے بلا اسباب کے بھی کام بن جاتے ہیں. اس لیے اس وقت میں ایک بات تو اجمالی طور پر آپ سے عرض کروں، اور وہ ہے گناہوں سے بچنا. اللہ کی ہر نافرمانی سے بچنا، ہر گناہ سے بچنا، ہر معصیت سے بچنا. کچھ گناہ ہمارے معاشرے میں اس طرح رائج ہو گئے ہیں اور اس طرح عام ہو گئے ہیں کہ ان کو گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا، ان کو برا بھی نہیں سمجھا جاتا. اور کچھ گناہ تو ہماری زندگی کا فیشن ہو گیا ہے. فیشن، عزت کا معیار، عزت کا معیار ہو گیا. تو پیاری ماں بہنوں اور پیارے بھائیوں، معاشرے میں سماج میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے، نمونہ نہیں ہے. ہمارے لیے نمونہ قرآن پاک ہے، حدیث پاک ہے، سیرت پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صحابہ ہیں، اور پھر اس زمانے میں جو شریعت و سنت پر عمل کرنے والے اہل اللہ ہیں، وہ ہیں ہمارے واسطے نمونہ. اس واسطے ان چیزوں کو پڑھو اور ان چیزوں کو سمجھو. کن چیزوں کو؟ قرآن پاک کو پڑھو، سمجھو، حدیث پاک پڑھو، سمجھو، سیرت پاک پڑھو، سمجھو، اہل اللہ کی صحبت، اہل اللہ کی بات سنو، عمل کرو. دیکھو، گناہ کو پسند کرنا، اس سے تو ایمان ہی رخصت ہو جاتا ہے. یہ یاد رکھنا. گناہ کو پسند کرنا، اس سے توبہ کی توفیق چھین لی جاتی ہے. اس کو یاد رکھنا. گناہ کے بارے میں تو ہمارا یہ طرز عمل ہونا چاہیے کہ جو چیز اللہ کو ناپسند وہ ہم کو بھی ناپسند، اور جو عمل اللہ کو ناپسند وہ ہم کو بھی ناپسند. جو بات اللہ کو ناپسند وہ ہم کو بھی ناپسند. جو لباس اللہ کو ناپسند وہ ہم کو بھی ناپسند. بات تو میں کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا،
لیکن اس سے پہلے کی یہ بات ہے تصویر بنانا، موبائل میں فوٹو کھینچنا، جاندار کیا فوٹو بنانا، ویڈیو بنانا، یہ گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ، جائز نہیں ہے، بالکل ایک دم حرام، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو ضرورت کے موقع ہیں ان میں علماء کرام، فقہاء کرام نے اجازت دے دی، گنجائش دے دی۔ مثال کے طور پر پاسپورٹ بنوانا، آدھار کارڈ بنوانا، ووٹر آئی ڈی بنوانا، اور وہ کام جو ہمارے اختیار سے باہر ہیں، ہمارے اختیار سے باہر ہیں۔ ہمیں وہ کام کرنے پڑتے ہیں۔ راشن کارڈ بنے گا تو فوٹو لگے گا، آئی ڈی بنے گی، کوئی سی بھی آئی ڈی بنے گی تو فوٹو لگے گا۔ یہ ہمارے اختیار سے باہر ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے اختیار میں ہیں، وہاں ہمیں بچنا ہے۔ وہاں ہمیں کوئی فائدہ دکھائی دیتا ہے تو وہ فائدہ ضرورت میں شامل نہیں ہے۔ کوئی بھی گناہ، دنیا کا کوئی بھی گناہ، بڑے سے بڑا گناہ، زناکاری، بدکاری، سود، جوا، نشہ، کوئی بھی بڑے سے بڑا گناہ فائدے سے خالی نہیں ہے، سب میں فائدے ہیں، سب میں کچھ نہ کچھ فائدہ ہے۔ اگر محض فائدے کی وجہ سے، محض مفاد کی وجہ سے عمل کیا جائے تو گناہ بھی جائز ہو جائیں گے، پھر تو کچھ حرام ہی نہیں رہے گا، پھر تو کچھ ممنوع ہی نہیں رہے گا، پھر تو کوئی گناہ ہی نہیں رہے گا۔ شوق یا ویڈیو، شوق یا فوٹو نہ معلوم کتنے، گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ آپ یہ کہیں گے کہ جی ہم تو دارالعلوم دیوبند اور فلاں ادارے کی ویڈیو دیکھتے ہیں، ختم بخاری شریف کا درس ہو رہا ہے، پگڑی باندھی جا رہی ہے فلاں مدرسے میں، فلاں مدرسے میں، فلاں مدرسے میں۔ تو پیاری ماؤں بہنوں اور پیارے بھائیوں، وہ دلیل نہیں ہے، وہ دلیل نہیں ہے۔ انہی سے پوچھو آپ کہ ویڈیو بنانا جائز ہے کیا؟ اگر آپ دارالعلوم دیوبند کا کوئی ایسا پروگرام دیکھیں تو وہیں کے دارالافتاء میں بھیجو فتویٰ، وہیں کے دارالافتاء میں بھیجو سوال، دیکھو وہاں سے جواب یہ آئے گا کہ حرام ہے۔ تو وہ کام کرنے والا بھی جو بھی ہے گناہ گار ہے، اس پر جو راضی ہے، خوش ہے، وہ بھی گناہ گار ہے۔ اسی طریقے سے جس کو آج کل بولا جاتا ہے ساز، موسیقی، گانا، اس کا بھی ایک ایسا رواج ہو گیا عربوں میں، مسلم ممالک میں، ہمارے یہاں نعت پڑھی جا رہی ہے تو ڈھول ڈھماکے کے ساتھ اور ساز کے ساتھ، موسیقی کے ساتھ، قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے ساز و موسیقی کے ساتھ، حرام ہے۔ سننا بھی حرام، پڑھنا بھی حرام، دیکھنا بھی حرام۔ اسی طریقے سے
کچھ چیزیں ہمارے سامنے غیر اختیاری طور پر، غیر ارادی طور پر آ جاتی ہیں، کچھ چیزیں ہمارے پاس بھیج کر لوگ اس کا حکم معلوم کرتے ہیں، مسئلہ معلوم کرتے ہیں، فتویٰ لیتے ہیں، تو تب ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ کسی کے بتانے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ آج کل خوبصورت اور جوان لڑکیوں کا اپنی حسن کا مظاہرہ اور اپنا حسن دکھانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی کلپ بناتی ہیں، ان میں کوئی نصیحت کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اس میں کوئی آیت پڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، کوئی شعر پڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ ہاں، لیکن اس سب سے زیادہ وہ یہ اس میں دکھائی دیتا ہے کہ وہ اپنے حسن کو نمایاں کرتی ہے، اپنے میک اپ کو نمایاں کرتی ہے۔ تو ایسا کلپ بنانا بھی حرام، اس کا سننا بھی حرام، دیکھنا بھی حرام۔ جی ہاں، یہ چیزیں اتنی رائج ہو گئی ہے ہمارے اندر، اور ایسے ایسے لوگوں کے درمیان سے آتی ہیں کہ آپ کو میری بات پر شاید اشکال ہو، لیکن میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ اگر کوئی جائز کہتا ہے تو اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ہم نے خوب چھان پھٹک کر دیکھ لیا، ہم نے اس سے خوب پوچھ لیا، کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے جواز کی۔ میری پیاری مائیں بہنیں زیادہ تعداد میں یہاں موجود ہیں، اس لیے ذہن میں آتی ہے بات، انہی عام گناہوں میں سے ایک گناہ ہے بے پردگی، گھر کے اندر بے پردگی، گھر کے باہر بے پردگی۔ ایک بے پردگی تو یہی ہے کہ لباس اتنا ٹائٹ ہو گیا ہے، اتنا تنگ ہو گیا ہے کہ لباس پہننے کے باوجود سب کچھ صاف دکھائی دیتا ہے، اور بے پردگی کا جو نقصان ہے، بلکہ ننگے پن کا جو نقصان ہے، جو مضرت ہے، وہ یہ لباس پہننے کے باوجود بھی ہے۔ جی ہاں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، رب کاسیات عاریات مائلات ممیلات لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحها وریحها توجد من مسیرۃ کذا وکذا۔ بہت سی ایسی ہیں جو کپڑا پہنی ہوتی ہیں، لیکن کپڑا پہنے ہوئے ہونے کے باوجود وہ ننگی ہوتی ہے، اور چاہے آدمی اپنے اعضاء ظاہر کرے، چاہے عورت اپنے اعضاء ظاہر کرے، چاہے ٹائٹ پہنے، پھر اس کی چاہے نیت ہو یا نہ ہو، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، وہ دوسروں کی طرف مائل ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ممیلات مائلات، اپنی طرف مائل کرنے والی، دوسروں کی طرف مائل ہونے والی۔ پھر ان پر دھمکی اور عذاب سنایا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی، جنت کی خوشبو بھی ان کو محسوس نہیں ہوگی، حالانکہ جنت کی خوشبو مہینوں کی مسافت سے، یہ لوگ ہزاروں میل سے آئے گی۔ پیاری ماں بہنوں،
یہ باب جب کھلتا ہے، یہ ورق جب کھلتا ہے تو اپنی عجیب کیفیت ہوتی ہے. کبھی جی چاہتا ہے کہ کہو، کبھی جی چاہتا ہے کہ مت کہو. اسی کشمکش میں رہتے ہیں. دیکھو، آپ نے کتابوں میں پڑھا ہے اور سنا ہوگا، نہ پڑھا ہو نہ سنا ہو تو سن لو، پڑھ لو، کتابوں میں موجود ہے. مرد کا سطر کیا ہے، کتنے حصے کو چھپانا اس کے ذمہ ضروری ہے اور کتنا حصہ وہ کھول سکتا ہے. عورت کا سطر کیا ہے، کتنا حصہ اس پر چھپانا ضروری ہے اور کتنے حصے کو وہ کھول سکتی ہے. اس کو پڑھو، سمجھو، یاد رکھو، اس کے مطابق عمل کرو. آج کل ہماری مشترکہ فیملی ہے، ایک ہی مکان میں، ایک ہی صحن میں بڑا بھائی، چھوٹا بھائی، بلکہ چچا تایا تک رہتے ہیں. خود اپنی جوان اولاد تو رہتی ہی ہے، تو وہاں بھی پردہ ہے، وہاں بھی پردہ ہے. بہرحال اس پر میں آگے زیادہ گفتگو نہیں کرتا. اتنا عرض کر رہا ہوں میں، پھر دوبارہ کہتا ہوں کہ ان گناہوں میں سے جو عام ہو رہے ہیں، جن کو برا بھی نہیں سمجھا جاتا، جن سے توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوگی، ایک ہے بے پردگی. بے پردگی ایک صورت ننگا پن اور ایک صورت ٹائٹ لباس. عرض کیا میں نے، شریعت نے ہمیں بتایا ہے کہ عورت کتنا حصہ کھول سکتی ہے، کن کن حصے کا چھپانا اس کے ذمہ لازم ہے. مرد کون سا، کتنا حصہ چھپانا ضروری ہے اور کون سا حصہ وہ کھول سکتا ہے، اس کے مطابق عمل کیا جائے. اسی میں سے ایک ہے بدنگاہی. بدنگاہی اتنی عام ہے، یہ اتنی عام ہے، یہ بخدا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنی عام ہے. یہ جب ایسے ایسے لوگ اس کی شکایت کرتے ہیں اور اس سے بچنا چاہتے ہیں، جن کے بارے میں وہم و گمان تک نہیں ہوتا، ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا، ایسے لوگوں نے مجھے اپنی بات بتائی جن کی بڑھاپے کی وجہ سے نگاہیں کمزور ہو گئی ہیں، جن کو بڑھاپے کی وجہ سے صحیح سنائی نہیں دیتا ہے، جن کو بڑھاپے میں اٹھنا بیٹھنا بھاری ہے، وہ کہتے ہیں مولانا دعا کر دیجئے کہ بد نگاہی سے بچ جاؤں. تو یہ گناہ عام ہو رہے ہیں، گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا. انہی میں سے ایک بھی اور گناہ بھی ہے، ایک اور گناہ ہے. آپ بائک پہ بیٹھ کر جاتی ہیں، شوہر کے ساتھ بیٹھ کر جاتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بیٹے کے ساتھ اگر آپ بیٹھ کر جاتی ہیں تو آپ کو اپنے اور اس کے درمیان میں کچھ فاصلہ رکھنا چاہیے. آپ باپ کے ساتھ بیٹھ کر جاتی ہیں تو اپنے اور ان کے درمیان کچھ فاصلہ رکھنا چاہیے.
جسم سے جسم ملا کر نہیں بیٹھنا چاہیے. جی ہاں. اسی طریقے سے حلال حرام کی تمیز کیے بغیر ہمیں مزیدار کھانے چاہیے. جو بازاروں میں بکتے ہیں تحقیق کے بغیر، لائے خریدا کھایا، لائے خریدا کھایا. بتایا جاتا ہے اس میں فلاں چیز کی آمیزش ہے، اس میں فلاں چیز کی آمیزش ہے، فلاں چیز اس میں ملا دی گئی ہے، فلاں چیز اس کے بغیر یہ نہیں بنتی ہے. تو دیکھو، ناجائز اور حرام ہونے کا فتویٰ تو مفتیان کرام بہت بعد میں دیتے ہیں، لیکن احتیاط ضروری ہے. اپنے طور پر ہمیں احتیاط برتنی چاہیے. بہرحال یہ ایک بات ذہن میں آئی تھی، میں نے بتائی تھی کہ اللہ کی نصرت کے واسطے ایک تو اللہ کے گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، اور طاعت اور عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور طاعت عبادت کے ساتھ اللہ سے مانگنا ہے. یہ دیکھو حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو شخص 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھے، نماز حاجت پڑھے، پھر اللہ سے مانگے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اسی طریقے سے قبولیت دعا کے اوقات جو بیان کیے گئے ہیں ان میں بتایا گیا فرض نماز کے بعد، افطار کے وقت، تلاوت قرآن پاک کے بعد. یہ سب یہ بتاتے ہیں کہ نیک اعمال کی برکت سے دعا قبول ہوتی ہے. نیک اعمال کی برکت سے اللہ کی مدد آتی ہے. بس مجھے بات ختم کرنی ہے، وقت بھی ختم ہو گیا ہے، اس لیے اب میں آپ سے یہی عرض کرتا ہوں، گناہ چھوڑو، نماز، تلاوت قرآن پاک کی پابندی کرو. رمضان آ رہا ہے، رمضان کے روزے رکھو. رمضان کے دوسرے اعمال ہیں، مثلا تراویح ہے، وہ پورا کرو. مثلا اعتکاف ہے، کر سکتے ہو تو وہ بھی کرو. زکوٰۃ ادا کرو، اپنے زیوروں کی زکوٰۃ ادا کرو، اپنے پیسے کی زکوٰۃ ادا کرو. مسئلہ معلوم کر کے، دریافت کر کے، اگر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو ضرور ادا کرو. یہی ہے نیک اعمال. ان کا چھوڑنا بھی گناہ ہے، یہ بھی نافرمانی میں، معصیت میں داخل ہے. اور پھر اپنی ہر حاجت اللہ سے مانگو. جب مانگیں گے تو پھر اللہ کی نصرت آئے گی، پھر انشاءاللہ کام بنے گا. اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. اس کا مطلب. اس کے بعد ایک آیت شریفہ اور سنا دوں میں آپ کو، اور آیت شریفہ اس کا ترجمہ تفسیر تو لمبی ہوگی، مختصر یہ بتا دوں آپ کو کہ تقوی اور صبر سے اللہ کی مدد آتی ہے. گناہوں سے بچنے سے اور اللہ کے احکام پر ثابت قدم رہنے سے، صبر سے
اللہ کی نصرت اور مدد آتی ہے. اللہ کی نصرت سے کام بنتے ہیں سب، اس کی نصرت کے بغیر نہیں بنتا کچھ بھی. اس لیے 2 جملے ہیں اردو کے، انہیں یاد رکھنا. اللہ کی مانتے رہو اور اللہ سے مانگتے رہو. اللہ کی مانتی رہو، اللہ سے مانگتی رہو. انشاءاللہ العزیز زندگی خوشگوار گزرے گی. انشاءاللہ زندگی خوشگوار گزرے گی. اور یہ زندگی جیسی گزرے گی گزر جائے گی. اس کے بعد والی زندگی بڑی ہی خوشیوں بھری، راحت بھری، عیش بھری ہوگی. اس لیے پیاری ماں بہنوں، روزانہ 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت میں جب بھی آپ کو فرصت ہو 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کر، 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھ کر اللہ سے مانگا کرو. سب کچھ مانگا کرو، سب کچھ مانگا کرو، سب کچھ ضرورت اللہ کے سامنے رکھا کرو. ہر شکایت اللہ کے سامنے رکھا کرو. شوہر ستائے تو اللہ کو کہو، اولاد ستائے تو اللہ کو کہو، پڑوسی ستائے تو اللہ کو کہو، روزی کی تنگی ہے تو اللہ کو کہو، بیماری ہے تو اللہ کو کہو. سب کچھ اللہ سے کہو. اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ آپ میں سے بہت ساری تعداد میں یہاں طالبہ موجود ہیں، طلبہ موجود ہیں، معلمات موجود ہیں، معلم موجود ہیں، اور سرپرست خواتین، ہماری مائیں بزرگ خواتین، وہ بھی زیادہ تر پڑھی ہوئی ہے. ان سے میری گزارش ہے، سب سے گزارش ہے کہ مسنون دعائیں یاد کرو، اذکار مسنونہ یاد کرو، اور وہ اپنے اپنے وقت پر پڑھا کرو. ان میں اللہ کا شکر بھی ہے، ان میں اللہ سے دعا بھی ہے. اللہ سے دعا بھی ہے، اللہ کا شکر بھی ہے. دیکھو کھانا کھا کر دعا پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. یہ دعا ہے، اس سے اللہ کی نعمت کھانے کا شکر ادا ہوتا ہے. اور شکر کی خاصیت یہ ہے کہ اس سے نعمت باقی رہتی ہے، بلکہ نعمت بڑھتی ہے، نعمت میں ترقی ہوتی ہے. جو یہ چاہے کہ میری نعمتیں ہمیشہ باقی رہیں اور مجھے جو نعمتیں حاصل ہیں وہ بڑھتی رہیں، وہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرے. دیکھو مسنون دعا پڑھی، سنت پر عمل کا ثواب ملا، اللہ کا شکر ادا ہوا، اس کا جو نفع ہے وہ حاصل ہوگا. کھانے کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، دسترخوان اٹھاتے وقت ایک دعا پڑھے، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنی عنہ ربنا. اس کے ہر لفظ کا ترجمہ تو کتاب میں دیکھنا. اس کا حاصل یہ ہے کہ پہلے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، اور پھر بڑی عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ کہتا ہے
کہ اللہ اس وقت میں دسترخوان سے اٹھ رہا ہوں، اس وقت میں اپنے سامنے سے دسترخوان اٹھا رہا ہوں، لیکن مجھے اس کی ضرورت شام کو بھی پیش آئے گی، مجھے شام کے وقت میں بھی دینا۔ میں اس سے مستغنی اور بے نیاز ہو کر اس کو اپنے سامنے سے نہیں اٹھا رہا ہوں، میں ہمیشہ کے لیے اس سے مستغنی اور بے نیاز ہو کر دسترخوان سے نہیں اٹھ رہا ہوں۔ صبح میں تو نے کھلایا، شام میں مجھے پھر دینا، مجھے شام میں پھر اس کی ضرورت پڑے گی۔ شام میں تو نے مجھے کھلایا، صبح کو مجھے اس کی ضرورت پڑے گی، صبح کو بھی دینا۔ تو مسنون دعاؤں میں جو حکمت، مصلحت رکھی گئی ہے وہ کہیں اور نہیں ملتی۔ مسنون دعاؤں میں جس طریقے سے اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے وہ اور کسی طریقے سے نہیں۔ مسنون دعاؤں میں جس طرح سے اللہ کے سامنے اپنی حاجت رکھی جاتی ہے آداب کی رعایت کے ساتھ، وہ کہیں اور نہیں ملتی۔ بس میں بات ختم کرتا ہوں اور آپ کو ایک تھوڑا سا دستور العمل دیتا ہوں۔ ہمیشہ جلدی سو جاؤ، عشاء کی نماز پڑھو اول وقت میں، جلدی سو جاؤ۔ گھر کے سب مرد عورت، بڑے چھوٹے، معمول بناؤ، ماحول بناؤ، جلدی سو جاؤ۔ دیر میں سونا مکروہ ہے، دیر تک موبائل دیکھتے رہنا، باتیں کرتے رہنا، باہر سڑکوں پر گھومتے رہنا، ٹہلتے رہنا مکروہ ہے، مکروہ۔ اور پھر صبح کو سویرا اٹھو۔ کس وقت اٹھو؟ صبح صادق سے پہلے اٹھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، علیکم بقیام اللیل فإنہ داب الصالحین قبلکم۔ رات میں، صبح میں، آخری تہائی رات میں یا صبح صادق سے کچھ پہلے اٹھ کر تہجد پڑھا کرو۔ تم سے پہلے جو نیک لوگ گزرے ہیں ان سب کی عادت یہی ہے۔ اب میں سادہ الفاظ میں ہی کہوں، مسلمانوں کے گھروں کا ماحول اور مسلمانوں کی عادت یہ رہی ہے کہ وہ صبح صادق سے پہلے اٹھتے ہیں اور کچھ نوافل پڑھتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں۔ اور آخری بات، آخری حد یہ ہے کہ فجر کی اذان پر اٹھ جاؤ، اس کے بعد مت سو۔ اس کے فضائل، فوائد بہت، لیکن ایک بات جو بغیر بتائے، بغیر سمجھائے آپ کو یاد رہے گی، وہ ہے فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم۔ اس کا ترجمہ آپ کو معلوم ہے، حاصل اس کا یہ ہے کہ بہت سو لیے، اب سونے کا وقت نہیں رہا، اب اٹھو، چلو نماز پڑھو۔ اب مسلمان کو نہیں سونا چاہیے، اٹھ جانا چاہیے۔ تو سویرا سو، سویرا اٹھو، ممکن ہے تہجد پڑھو، نہیں ایسا تو کم سے کم فجر کی نماز مرد حضرات مسجد میں جماعت سے پڑھیں۔ خواتین اپنے گھروں میں سورج نکلنے سے پہلے پڑھیں، سوتے سوتے سورج نکل جاوے اور قضا ہو جاوے، ایسا نہ ہو۔ چلو، نمبر 2، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرو، اور ضرور بھی ضرور کرو۔ اپنے گھر کا ماحول بناؤ، سب لوگ قرآن پاک لے کر بیٹھ جایا کریں تہجد پڑھ کے، سب لوگ قرآن لے کر بیٹھ جایا کریں فجر کی نماز پڑھ کے۔ ایک پارہ، آدھا پارہ، پاؤ پارہ ضرور پڑھا کریں، ضرور پڑھا کریں، ضرور بھی ضرور پڑھا کریں۔
سورہ یاسین شریف پڑھا کریں، اللہ دن بھر کے کام بنا دیتا ہے، اللہ دن بھر کے کام آسان کر دیتا ہے۔ فرضوں کے ساتھ سنت مؤکدہ ضرور پڑھو، اور جس قدر نفل پڑھ سکتے ہو پڑھو۔ نمازوں کے ساتھ جو نوافل ہیں وہ بھی پڑھو، اشراق، چاشت، اوابین، جو پڑھ سکتے ہو پڑھو۔ ذخیرہ ہے دنیا میں، ہمارے لیے یہ آسان ہے، ممکن ہے، آخرت میں ذخیرہ ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا، وہ زندگی میں بھی آ سکتا ہے، موت پر تو آئے ہی جائے گا، کہ ہم پھر کچھ نہیں کر پاتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ سورہ یاسین شریف پڑھا کرو۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھا کرو۔ بہت فائدے ہیں اس کے، آج میں فائد بیان نہیں کر رہا۔ گناہوں سے بچو، سنتیں یاد کرو، ہر کام سنت کے مطابق کرو۔ سنتیں یاد کرو، ہر کام سنت کے مطابق کرو۔ گناہ تو گناہ، فضول کاموں سے بھی رکو، بے وجہ کے، بے فائدے کے کاموں سے بھی رکو۔ یہ جملہ بار بار ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں، دنیا تنگ آ چکی ہے موبائل سے، ہر وقت اسی میں گھسے رہتے ہیں۔ اس میں جتنی برائی، جتنی گندگی ہے، اتنی ہمارے معاشرے میں بھی نہیں ہے۔ ہمارا معاشرہ اتنا گندا نہیں ہے جتنی گندگیاں اس میں ہیں، بلکہ آپ اس کو جائز کاموں میں، ضرورت کے کاموں میں استعمال کرو، اور علم حاصل کرو علماء کی کتابوں سے۔ کتابیں پڑھنے کی عادت ڈالو، کتابیں پڑھنے کا معمول بناؤ، کتابوں کا، علم کا شوق پیدا کرو اپنے اندر۔ چاہے ہم عالمہ ہیں یا نہیں ہیں، اردو پڑھ سکتے ہیں تو اردو کی کتابیں پڑھو۔ علم روشنی ہے، علم سے دنیا گزارنے کا صحیح راستہ معلوم ہوتا ہے، علم سے اللہ کی پہچان حاصل ہوتی ہے۔ کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، اپنی عادت، اپنا مزاج ایسا ہی بناؤ، اٹھتے بیٹھتے، لیٹے بیٹھے، چلتے پھرتے، کھانا بناتے، برتن دھوتے، بستر کرتے، بستر اٹھاتے، جھاڑو لگاتے، ہر وقت اللہ کی طرف دھیان، اور کبھی یا حی یا قیوم، کبھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ یہ الفاظ، کلمات، دعائیں، اللہ کے نام، یہ پڑھتے رہو۔ بس بات ختم کر دوں، اب دہرانے لوٹانے کی بھی ضرورت نہیں، سب کچھ بات صاف صاف ترتیب سے، اختصار سے آ گئی ہے آپ کے سامنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔